گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ کسی کا حق مارنے بولا جائے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے بولا جائے، مذاق میں بولا جائے، کسی بھی اس میں جھوٹ ہے. حتیٰ کہ بچوں کو بھی جھوٹ بولنا حرام ہے اسلام میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ایک مرتبہ مجھے بلانے لگی، اور بلاتے وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور کہا اگر تم میرے پاس آئے عامر تو میں تمہیں کچھ دوں گی. تو معاف کرنا، عبداللہ بن عامر. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ کی طرف بڑھے اور کہا کیا واقعے میں تو اپنے بچے کو جب وہ تمہارے پاس آؤں گی کچھ دوں گی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک کھجور. کہا اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہوتا تو تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. تو بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے آپ. تو جھوٹ کسی بھی قسم کا ہو شریعت میں نہیں کہا جا سکتا. یہ سخت جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا اللہ تو میں کیا تمہیں بتا دوں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتا دیجئے. تو پہلا کہا کہ الشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. اور اس کے بعد حدیث میں الفاظ آپ ٹیکے سے تھے، آپ نے ٹیکا چھوڑ دیا اور کہا جھوٹ بولنا. دو باتوں کو آپ نے ٹیکے سے بیان کیا، ایک بات کے لیے آپ نے ٹیکا چھوڑ دیا، کہا جھوٹ بولنا. یہ ایک روایت میں الفاظ جھوٹی گواہی دینا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر. پوچھا گیا کس پر؟ تو کہا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. مذاق میں جھوٹ بولنا حرام. بول دیتے ہیں لوگ ایسا تھا کہ ایک آدمی گر گیا اور سب ہنستے ہیں. مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے، بچوں کو جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی بھی شکل میں یاد ہے کہ جھوٹ حرام ہے سوائے چند صورتوں کے. سوائے چند صورتوں، بہت مائنیوٹ ہے. وہ کون کون سی جگہ یہاں جھوٹ بول سکتے ہیں آپ؟ پہلا اسلامی جہاد یا جنگ، یہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. آپ کو کسی نے پکڑ لیا، فوج میں تھے، کتنے مسلمان آدمی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے ڈر تھا کہ بھاگ جائیں گے تو آپ جھوٹ بول زیادہ بول دیجیے. آپ کو لگتا ہے کم بولنے سے لڑنے کے لیے آئیں گے اور ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے تو کم بول دیجیے. یہ اختیار ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے رات میں کہ ہم کل مشرق کی طرف کچھ کریں گے مدینہ سے، ٹھیک، اور اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی، نماز کے بعد آپ مغرب کی طرف کچھ کرتے، اپوزٹ، ایسٹ بولتے اور ویسٹ جاتے. سمجھ رہے آپ کیوں؟ آپ جہاد کے لیے جا رہے نا. اعلان جب رات میں ہوگا دشمن ادھر پلان کریں گا، آپ نکل رہے ہیں ادھر سے. کبھی آپ اعلان کرتے ہم اس راستے سے جائیں گے، لوگ تیاری کرتے اور راستے کے پاس جا کے رسول اللہ کہتے ہم اس راستے سے جائیں گے، چونکہ ہو سکتا ہے دشمن ریڈی ہو گیا ہوں گا. تو جہاد جنگ میں جب مسلمانوں کی ہے وہاں جھوٹ جائز ہے. ایک، چونکہ جنگ تو دھوکہ ہے، ٹھیک. دوسرا جھوٹ کہاں جائز ہے ایک انسان کے لیے؟ تب جائز ہے کہ جب اگر کسی کی بیوی بہت زیادہ ضدی ہو اور وہ کسی چیز سے مانتی ہی نہیں، راضی نہیں ہوتی ہے، تو رسول اللہ نے کہا اس کو تھوڑا سا جھوٹ بول دینا چاہیے. جیسا کہ ایک انسان ہے، اس کی بیوی کہتی ہے 10 تولے کا مجھے ہار لا کے دو اس عید پر. 10 تولے کی دور کی بات، 1 تولے کی استطاعت نہیں بیچارے کی. اب وہ ضد ہے اور اس کے اس مزاج کی وجہ سے کیا ہو رہا، کھانا برابر نہیں بنا رہی، بچوں کی تربیت نہیں کر رہی، پورا دماغ اس کا جب تک خراب ہے نا. تو پھر رسول نے کہا تھوڑا سا اس کو ہاں ٹھیک ہے، حالانکہ آپ بالکل نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ مجبور ہیں تاکہ اس سے اس کا جو اصلاح ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جانتا ہے اس کو خود سمجھ میں آ جائے کہ شوہر کی کیا حالت ہے. تھوڑا سا. تیسرا مقام جو آپ نے فرمایا تھوڑا جھوٹ بول سکتے، وہ یہ ہے دو مسلمانوں کی رنجشوں کو یا جھگڑے کو ختم کرنے. تھوڑا سا، لیکن وہ سفید جھوٹ نہیں ہوگا، کہ ایسا جھوٹ جس کے بولنے سے دونوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہو جائے. جیسے کہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نا، نفرتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کے دل میں تھوڑی تھوڑی باتوں سے، تو محبت بھی تھوڑی تھوڑی باتوں سے. جیسے کہ مثال کے طور پر دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، اب ایک کوئی ملنے کا جو دونوں کا دوست ہے ملنے کا اور بولا وہ بھائی تو یار تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا، خالی تھوڑا سا کچھ تو بھی، تھوڑا کیسا، وہ تمہارا نام اچھے سے نہیں رہتا، اتنا بولنا ہے تو سکلک ہو جاتا اور وہ پورے پرانے مردے اکھاڑتا پھر دل میں، جب بھی ایسا، ہاں یہ ہے نا، سمجھ رہا. وہیں اگر آپ نہیں بول دیا وہ اچھی بات کر رہا تھا آپ سے، ایسی باتوں میں ارے اچھی بات کر رہا تھا، وہ پرانے مردے دفنانا شروع کر دیتا، نہیں یار اچھا بھائی اپنا اچھا بول رہا ہے، اتنا ہونے کے بعد بھی اچھا، سمجھ رہا، تھوڑی تھوڑی بات. تو آپ ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں جس سے دو مسلمان جماعتیں، دو پارٹیاں، دو فرد، دو گھر، دو لوگ، اس لیے کہ جب جھگڑا ہوگا فتنہ ہوگا، اس سے نقصان امت کو ہونے والا، لہذا تھوڑا جھوٹ وہاں جائز. اللہ ایکسٹریم کنڈیشن میں جھوٹ حلال ہے. دیکھیے آپ جہاد میں گھروں کے امن و امان کے لیے، میاں بھی جھگڑیں گے تو کتنا بگڑ جاتا ہے امن و امان، بچے بگڑ جاتے ہیں اس کے وجہ سے. تیسرا دو لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرنا، آپ تھوڑا سا بول سکتے. یہاں پر تو دو لوگوں کے جھگڑا ڈالنے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا. دو لوگ اچھے، دو بھائی بہت مل کے، اچھا بہت مل کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کل بتاتا ہوں. ملانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، توڑنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. تو ملانے کے لیے تھوڑا جھوٹ، سفید جھوٹ نہیں، تھوڑا جھوٹ. وہ تو اچھی بات کر رہا تھا، اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا شاید آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، اس دل میں جگہ پیدا ہوتی. ادھر بھی جا کے آپ بول رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا وہ شاید معافی کا جذبہ ہے اس کے اندر،
اس کی معافی کا جذبہ ہے. آپ سمجھے نا؟ تو یہ تھوڑا جھوٹ ہے. سفید جھوٹ بولیں گے تو وہ بات بننے والی بھی نہیں. آپ جا کے بڑھا رہے وہ تو پیر پڑنا چاہ رہا, تمہاری معافی مانگنا چاہ رہا, یہ وہ بولتے وہ تو چلو پیر پڑھو. کیوں؟ اس نے بولا میرے کو تم پڑھنا, بولتا اس نے میں بولا تم پڑھنا چاہ رہے. سفید ہو گیا ہلکا, جس سے دونوں محبت الفت پیدا ہونا چل جائیں گی اور کبھی نہ کبھی پھر مل جائیں گے. تھوڑا جھوٹ جس سے دو لوگ مل جائے, چاہے میاں بیوی ہو, چاہے دو بھائی ہو, چاہے دو پڑوسی ہو, دو ملک ہو, دو سلطنتیں ہو, دو جماعتیں ہو, دو فریق ہو, دو گروہ ہو, دو آرگنائزیشنز ہو, بول سکتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک, تو یہ جگہوں پہ جھوٹ. اس کے علاوہ سارے جھوٹ حرام ہے. اور تمام جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس کے لیے توبہ واجب اور لازم ہے.